آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، سہیل افریدی اور شاہد خٹک جو ہے وہ اس وقت جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے اور یہ واپس آ چکے ہیں۔ یہ تازہ ترین مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب پہنچ چکے ہیں، یہاں پر بیٹھیں گے یہاں جو ہے وہ جناب اس وقت نماز کے باہر اور اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے مناظر ہیں کہ سہیل افریدی صاحب یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ بات کریں گے ان سے، لیکن پہلے ان کو جانے دیتے ہیں۔ کل اڈیالہ میں ایک بڑا احتجاج جس میں سہیل افریدی صاحب موجود تھے، اس کے بعد اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سہیل افریدی صاحب آ چکے ہیں۔ کئی قدغن لگائے گئے، لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں ایک ہائی الرٹ ہے اور شہر دستور میں آس پاس تمام جگہوں پر ایک ہائی سیکیورٹی زون بنا ہوا ہے۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے سہیل افریدی صاحب جگہ جگہ جا کے ان کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں پنجاب سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی سر۔ ایک پٹواری صاحب آئے، وہ کہہ رہے مسلم لیگ ان کا پٹواری کیوں کہتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کوئی نام تبدیل کرے تو آپ مہربانی کر کے یہ ان کے ورکر کا کوئی اور نام تجویز کریں۔ سہیل افریدی صاحب آپ یہ بتائیے گا اب تک کی کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ کی؟ آپ اس وقت دھرنے پہ بیٹھے ہیں، کوئی پیش رفت ہوئی ہو؟ نہیں جی، میں نماز پڑھنے گیا تھا اور ابھی آیا ہوں، تو ابھی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل صاحب سے اور لطیف کوسا صاحب سے ہم بات کریں گے، تو اس کے بعد ہی آپ کو کچھ بتا سہیل بھائی، آپ کا آج سپریم کورٹ میں کتنی دیر تک رہنے کا امکان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کب تک رہیں گے؟ اڈیالہ میں آپ نے 2 بجے موخر کر دیا تھا اور پھر آپ سپریم کورٹ پہ آئے تھے۔ آگے کا آپ کا لائے عمل کیا ہے اور عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یس اور نو کا جواب ملے گا ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ سے۔ جب وہ جواب آئیں گے تو اس کے بعد کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر نو کا جواب آتا ہے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھیجیں گے؟ نو کا کے جواب میں لائے عمل جدا ہوگا اور یس کے جواب میں لائے عمل جدا ہوگا۔ آپ اس وقت تمام پارٹی ممبران جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا صرف پارلیمنٹیرینز کی کال ہے کہ وہ سپریم کورٹ پہنچے؟ نہیں، صرف پارلیمنٹیرین کی ہیں اور جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز وہ سب بھی انتظار میں ہیں، تو انشاءاللہ وہ لائے عمل آپ کو دیں گے۔ اچھا، سہیل افریدی صاحب، جو اڈیالہ جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے، تو کیا آپ دوبارہ لیٹر لکھیں گے سی ایم پنجاب کو اس حوالے سے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے؟ جی، جو سی ایم پنجاب ہیں، کیا دوبارہ آپ ان کو لیٹر لکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی ملاقات کے لیٹر لکھا تھا، تو کیا آپ عمران خان کی صحت کو لے کے دوبارہ لیٹر لکھیں گے آپ ان کو؟ میرے خیال میں صحت کے حوالے سے جو انہوں نے مذاق شروع کیا ہوا ہے تو بات لیٹر سے آگے جائے گی۔ سر، رابطہ کیا گیا ہے کسی کی جانب سے، حکومتی کسی نمائندے کی جانب سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے مرکزی، ان کے ساتھ اگر کیا ہو تو ابھی تک جو ہے جواب مثبت نہیں آیا، اور رابطوں کا پھر فائدہ ہی نہیں ہوتا جب جواب مثبت نہیں آتا۔ جب جواب آئے گا اور ہم سمجھیں گے کہ اس پر جو ہے ہم مطمئن ہیں تو وہی جواب ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ، ہمارے کچھ دوست پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل رات کو مذاکرات پر تاخیر کی گئی یا کچھ معاملات جو تھے واپس طے نہیں کیے گئے یا آپ نہیں مانے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسی طرح کے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا سمپل مدعا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے انہوں نے غفلت برتی ہیں تو اس کا ازالہ ہو۔ اس کا ازالہ ایک ہی طرح سے ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا معائنہ کریں، ہمیں پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں لگتا۔ اگر بات آپریشن تک پہنچی ہے ان کی آنکھ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ میں پہلے سے تکلیف موجود ہوئی ہوگی، وہ ڈاکٹرز نے دیکھی ہوگی، اور جب معاملات بہت خراب ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی آپریشن کے لیے بات بنی ہوگی۔ تو جب ڈاکٹرز گئے وہاں، انہوں نے دیکھا، ایک دفعہ دیکھا، کیوں تب فیملی کو نہیں بتایا گیا؟ کیوں تب جو ہے اپنی جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں بتایا گیا، قوم کو نہیں بتایا گیا؟ اس کے بعد جو ہے جب آپریشن ہوا تب بھی نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو، نہ وکلاء کو بتایا گیا، اور بات چھپائی گئی اور جھوٹ بولا گیا۔ اس کے بعد جب بات سامنے آئی، اس کے بعد ان کے ایک وزیر نے اس کی تصدیق کی، لیکن تصدیق میں بھی وہ گمراہ کن باتیں کر رہا تھا، جس سے جو ہے تشویش مزید بڑھتی ہے، اور ابھی جب ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تو ہماری تشویش مزید بڑھتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر
کی صحت کے ساتھ مذاق ہے اور یہ مذاق ہم ہرگز برداشت نہیں لیکن سر سوال یہ نشان تو یہ بنتا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز کو کیسے کچھ پتہ نہیں لگا کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کو پیمز لے کے جایا گیا. تفتیش یہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے کارکن اور تمام لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی پارلیمنٹیرین کو خبر تک بھی نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو پیمز لے کے جایا گیا. دیکھیں وہ تو رات کے اندھیرے میں یہ لے کے گئے ہیں اور جو اپنے کچھ گاڑیاں بتائی جا رہی ہے کہ اتنی گاڑیوں میں, تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کون سی گاڑی میں کون ہے. یہ تو انہوں نے چوری کی ہے اور رات کے اندھیرے میں یا تاریک راتوں میں ہمیشہ وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک تو طبی دہشت گردی ہے, میڈیکل ٹیررزم ہے, کیونکہ ان کے اپنے جو خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں نہ ان سے مشورہ کیا گیا, نہ فیملی سے مشورہ کیا گیا اور ایسے ڈاکٹر ایسے اسپتال لے کے گیا جہاں پر ریٹینا کا کوئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اور اس پر ہمیں تشویش بھی ہے اور شدید غصہ بھی ہے. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اس وقت سہیل افریدی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے سامنے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین, سہیل افریدی صاحب جو ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں. نماز جمعہ کے بعد یہ واپس سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. یہ اب تک کے تازہ ترین اپڈیٹ ہے, اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں. اور